امریکہ نے انڈیا کو سبق چکھانے کے لیے یہ انٹرنیشنلی پروپوگیٹ کرایا. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی امریکہ نے کلوایا تھا. عمران خان صاحب بھی اکثر بار بار کوٹ کرتے رہے تھے کہ انڈیا ایک آزاد ملک ہے, اس کی فارن پالیسی, خارجہ پالیسی آزاد ہے, وہ رشیا سے تیل خرید سکتا ہے سستے داموں, ہم لوگ نہیں خرید سکتے. سے اربوں کا جو ہے وہ غیرت ایمانی جاگ گئی کیونکہ امریکہ نے ان کو کہا ہے. جس طرح کہ وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ دور حکومت رہا, ٹھیک ہے, اس دور حکومت کے اندر یعنی جب اسلامی نظام تھا جو وہ دنیا کے اوپر اس وقت نافذ تھا, اور جتنے بھی مذہب اور چھوٹے لوگ تھے, جتنے بھی مذہب کے لوگ, وہ اسلام کے انڈر رہ کر نیچے کام کرتے تھے. تو اس وقت کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ گستاخی صحیح لگے گی. لیکن جو نپو شرما کے حوالے سے اس نے جو بات کی ہے, تو اس نے دیکھیں رد عمل میں بات کی. آپ مسلمان کسی کے مذہب پہ اٹیک کر رہا ہے تو آپ دوسرا جو ہے وہ آپ کے مذہب پہ اٹیک کرے گا. تو یہاں مسلمان کو سوچنا چاہیے نا کہ میں کسی کے مذہب پہ اٹیک نہیں کر سکتا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی تل چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ATC 92. ناظرین, آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں وہ دنیا کا سب سے حساس ترین ٹاپک ہے, اور یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہماری عوام بغیر سوچے سمجھے جذبات میں آ جاتی ہے اور قتل و غارت عام کر دیتی ہے. ایسے بہت سارے Subscribe and press the bell icon. واقعات ہو چکے ہیں. جس طرح کہ مشتاق یوسفی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ سعودی عربیہ عمرے پر گئے تو وہاں پہ ایک عربی ان سے سوال کرتا ہے کہ مشتاق یوسفی صاحب کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے لیکن تسی پڑھ کے بوندلی ہو گئے ہو. یہ اس طرح کی ورڈنگ انہوں نے استعمال کی ہوئی تھی. ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے کہ حالیہ کچھ دنوں پہلے کہ انڈیا کی پارلیمنٹیرین نے جو کہ BJP پارٹی سے نیشنل اسمبلی کی رکن بھی تھیں, لائیو سیشن کے اندر توہین رسالت کی. اس کے اوپر پاکستان کے اندر عوامی طور پہ بڑا رد و عمل آیا, بڑی مزاحمت ہوئی, لیکن کچھ ہی دنوں کے اندر 56 اسلامک ملکوں کی طرف سے انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ آیا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ 12 جون کو انجینئر مرزا محمد علی نے اپنا ایک سٹانس پیش کیا, اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نپو شرما تھی انہوں نے جو توہین کی وہ رد عمل تھا, کیونکہ پہلے مسلمانوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو رکن تھے انہوں نے توہین, ان کی مذہب کی توہین کی, ان کے خدا کی توہین کی. اس کے بعد ان سے لائیو سیشن میں سوال کیا گیا اور سوال کے اوپر اس بی بی نے اپنا سٹانس دیا. تو پھر انہوں نے ساتھ میں ایک اسلامی کوٹیشن بھی دی کہ تم دوسروں کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہ کہو, نہیں تو لوگ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا بولیں گے. تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حافظ عمر صاحب موجود ہیں. دورہ حدیث ان کا بھی مکمل ہوا ہے. ان سے ہم پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ اس میں مرزا محمد علی جو انجینئر صاحب ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور اس معاملے کو ہمیں کس طرح سے سمجھنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا حافظ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اب مرزا انجینئر محمد علی نے جو وہ اس بی بی کی سائیڈ لی ہے, اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں, اور پوری انڈیا کے جتنے بھی مین اسٹریم میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے وہ اس بیان کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک پاکستانی ایک ملا جو ہے وہ اس بی بی کی سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ سر دیکھیں, جہاں تک یہ معاملہ ہے نا گستاخیوں کا, یہ تو بڑا ایک تاریخی تسلسل ہے. اس میں گستاخیاں یا تو ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہیں, تو یا تو یہ ایک مسلم سوسائٹی جو ہے یا مسلم ممالک ان کو اکسایا جاتا ہے. تو جہاں تک یہ معاملہ جو ہے نا مرزا محمد علی انجینئر کا, اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے جو ہے نا رد عمل کیا ہے. تو مرزا جو محمد علی انجینئر صاحب, یہ سوال ہے کہ یہ رد عمل کا ثبوت بھی ہے آپ کے پاس کہ رد عمل ایسا ہوتا ہے کہ ایک جھوٹے کے بدلے میں سچے کی توہین کر دی جائے؟ لیکن حافظ صاحب, ہمارا اسلام بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ لوگوں کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہ کہو, نہیں تو وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہیں گے. تو وہ تو اس بات کا سہارا لے رہا ہے. دیکھیں, وہ بات خدا کی ہوئی ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نہیں ہوئی. اب ایسا نہیں کہ جو بھگوان ہے ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر اس کے بدلے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں تو یہ توہین ہوتی ہے. جس مذہبی معاملے میں ہو, چاہے وہ ہوش میں ہو چاہے ہوش میں نہ ہو, توہین ہوتی ہے. تو اچھا آپ صاحب, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 56 اسلامک ملک آج تک جب سے یہ
1945 کے بعد ساری سلطنت عثمانیہ کا بیڑا غرق ہوا تو 24 کے بعد تھا، لیکن 1945 کے بعد تو سارے ملکوں کو سامراج نے تقسیم در تقسیم کر کے رکھ دیا. تو کہتا ہوں تب سے لے کے اب تک گستاخیاں ہوتی رہی ہیں، کوئی بھی اور ممالک نہیں بولا، پری پلان گستاخیاں ہوتی رہی ہیں. ڈنمارک میں، بیلجیم میں، فرانس میں ان کے باقاعدہ اس چیز کے اوپر تشہیر کی جاتی رہی ہے، پلاننگ ہوتی رہی. تب کسی بھی عرب ممالک نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. اب ایک دم سے عربوں کا جو ہے وہ غیرت ایمانی جاگ گئی، کیونکہ امریکہ نے ان کو کہا ہے. جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو جہاد افغانستان تھا وہ ریال دے کے بھرتے رہے، آج ہمارے سارے لوگ کہتے ہیں وہ تو فساد افغانستان تھا، تو وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ تھا. اور اب یہ جو ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے یہ امریکہ کے کہنے پہ کیا، ان کی غیرت ایمانی نہیں جاگی. دیکھیے یہاں تک بات جو ہے، جو امریکہ ہے وہ ایک انتہائی ایک فتین ذہین اور شیطان ہے، ایک فتین شاطر قسم کا شیطان ہے. وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے. اب اس نے دیکھا کہ وہ پہلے کی اس کی پلاننگ شاید ہو کہ جو جتنی بھی یہ کنٹری ہے، پہلے کی پلاننگ تو دیکھیں نا. ابھی عمران خان صاحب بھی اکثر بار بار کوٹ کرتے رہے تھے کہ انڈیا ایک آزاد ملک ہے، اس کی فارن پالیسی، خارجہ پالیسی آزاد ہے، وہ رشیا سے تیل خرید سکتا ہے سستے داموں، ہم لوگ نہیں خرید سکتے. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، یا جو ہسٹورین ہے، تاریخ دان ہے، سیاست دان ہے، بڑے منجے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے انڈیا کو سبق چکھانے کے لیے یہ انٹرنیشنلی پروپوگیٹ کرایا. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی امریکہ نے کلوایا تھا. دیکھیں کہ سازش جو ہوتی ہے نا، اس کا کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہوتا، اور یہ کہاں سے چلتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. ہر بندے کے اپنے کوئی نہ کوئی مفادات ہوتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے امریکہ نے کہلوایا ہے، اس کی جو رکن اسمبلی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ بھی جو انڈیا کی جو جتنی بھی رکن اسمبلی ہے وہ ان کے متحد ہے، یا ان سے کنیکٹ ہے، یا ان کی وہ سازش کا حصہ ہیں. اور سازش کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں. اور خریدنے میں حافظ صاحب آج امریکہ کس کو نہیں خرید سکتا؟ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ پہلے خریدے جا چکے ہیں، ہماری تاریخ کا تسلسل رہا ہے. خریدنے میں تو آپ بہت سے یہ ایک تاریخ بھری پڑی ہے پاکستان کی، بلکہ پوری دنیا کی قومیں جو ہیں اس میں کچھ غدار لوگ ہوتے ہیں قوموں میں جو خریدے جاتے ہیں، وہی قوموں کا نقصان کرتے ہیں. تو اب یہ جو انہوں نے سٹانس لیا ہے انجینئر مرزا محمد علی نے کہ یہ تو امریکہ نے بیسیکلی بائیکاٹ کروایا ہے اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن جی اب امریکہ نے کروایا ہے یا نہیں کروایا، لیکن اب جو ہم جب بات کر رہے ہیں، نہیں دیکھیں لگتا تو یہی ہے نا کہ آج تک اتنی گستاخیاں ہوتی رہیں، پری پلان گستاخیاں ہوتی رہیں، ان کے اخباروں میں چھپتے رہے، انہوں نے ویب سائٹ بنائی، خاکے ایشو کیے، تب کسی بھی عرب ممالک نے ایسا سچ کوئی بات نہیں کی. اب ایک دم سے سارے اکٹھے کیسے ہو گئے؟ یہ دیکھ سر یہ ایڈیا ہے، یہ ہم پوائنٹ نوٹ ہے جو کہ حقیقت نہیں ہے. چلیں جی حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ادھر ایک نوجوان گزر رہے ہیں. سر پلیز آپ ٹائم دیجیے گا ہمیں کہ سر آپ کا نام؟ صابر نام ہے. صابر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی انڈیا میں گستاخی ہوئی اور گستاخی پارلیمنٹ، آپ ایجوکیٹڈ لگ رہے ہیں تو آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا، پھر انجینئر مرزا محمد علی کا بیان بھی آیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں اس سے ریلیٹڈ اوور آل پولیٹیکل اور ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا. تو یہ ایک بڑا احساس معاملہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ جو ہے وہ گستاخی کی گئی ہے. تو یہ آج ایک گستاخی نہیں ہوئی. اگر ہم اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پیچھے ہمیں بہت ساری ایسی گستاخیاں نظر آتی ہیں. تو اس کی اصل وجہ کیا ہے، ہمیں وہ وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اس وقت. آپ کے خیال میں کیا اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ سر آپ ہسٹری کے اندر اس کو مطالعہ کریں کہ جس وقت مسلمانوں کا جو ہے وہ دور حکومت رہا، ٹھیک ہے، اس دور حکومت کے اندر یعنی جب اسلامی نظام تھا جو وہ دنیا کے اوپر اس وقت نافذ تھا، اور جتنے بھی مذہب اور چھوٹے لوگ تھے، جتنے بھی مذہب کے لوگ، وہ اسلام کے انڈر رہ کر نیچے کام کرتے تھے. تو اس وقت کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ گستاخی کر سکے. تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت امریکہ جو ہے یعنی جو سامراجی نظام ہے وہ اس وقت پوری دنیا پہ تسلط ہے. تو آپ دیکھیں اسلام کا نظام
یہ اس وقت ہمیں 56 ملکوں میں کہیں نظر نہیں آتا. بالکل جی. کوئی اس جو اسلامی پولیٹیکل سسٹم ہے، سوشل سسٹم ہے یا اکانومیکل سسٹم ہے یا پورا نظریہ حیات ہے، وہ کسی بھی عرب اور غیر عرب مسلم والی کے اندر نہیں ہے. اس بات پہ تو اتفاق ہے سب لوگوں کا. جی اب دیکھیں آپ مغلیہ دور حکومت کے اندر چیک کریں، وہاں ہمارا پچھلا جو دور حکومت مسلمانوں کا رہا ہے اور آخری دور مغلیہ دور حکومت جو انگریز سامراج نے آ کر اس کو توڑا اور مسلمانوں کو مختلف فرقات کے اندر تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس وقت ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ ایز اے مذہب کے طور پہ ہے. ٹھیک ہے. آپ اس وقت بہت زیادہ کمزور ہو، ایون کہ آپ 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود یہ دوسروں کے سہارے پہ جیتے ہو. ٹھیک ہے. آپ کا کوئی ایک اسلامی سسٹم جو اس وقت پوری دنیا پہ قائم ہونا چاہیے تھا کہ کسی ملک یا کسی آدمی کی جرت نہ ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ گستاخی کر سکے. اگر آپ اتنے کمزور ہیں یا صرف آپ احتجاج کریں گے، باہر سڑکیں بلاک کریں گے، تو اس سے تو آپ پیچھے چیک کر لیں، اس سے تو کوئی حل نہیں نکلے گا. ہاں 73 سالوں میں ہم نے بڑے احتجاج کیے، بڑی سڑکیں بلاک کی، بڑی سڑکوں پہ ٹائروں کو آگ لگائی، دھرنے دیے، جلوس دیے، فرق تو کہیں پہ بھی نہیں پڑا. ہاں جی. اس کی مثال یہ حالیہ میں آپ دیکھیں، فرانس کی طرف سے گستاخی کی گئی تو بڑے لوگ نکلے جی حضور، کیونکہ مسلمان جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کی گستاخی ناقابل معافی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اسلامی سسٹم نہیں ہے. اس اسلام کا نظام جب تک نافذ نہیں ہوگا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے اصل وجہ یہ ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی علی مرزا کی، تو علی مرزا نے جو بات کی ہے وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو صحیح لگے گی. لیکن جو نپو شرما کے حوالے سے اس نے جو بات کی ہے تو اس نے دیکھیں رد عمل میں بات کی. آپ مسلمان کسی کے مذہب پہ اٹیک کر رہا ہے تو آپ دوسرا جو ہے وہ آپ کے مذہب پہ اٹیک کرے گا. تو یہاں مسلمان کو سوچنا چاہیے نا کہ میں کسی کے مذہب پہ اٹیک نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں ہماری شریعت، ہمارا اسلام اس سے منع کرتا ہے. تو ہم کسی پہ اٹیک کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہم پہ بھی اٹیک کریں گے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں جو ہے نا وہ صحیح سمت میں ایک اسلامی نظام قائم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کرنی چاہیے. جی صابر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین میں بڑا حیران ہوں کہ ایسے بھی پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں اور اسلام کی ہسٹری کو جانتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ان مولویوں سے تو بہتر ہیں جو کہ تشدد پھیلاتے ہیں اور تشدد زدہ باتیں کرتے ہیں. اب انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کو، اسلامی نظام کو اپنے ملکوں میں نہیں ڈھالیں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.